وہ نبی جب آیا تھا، صبح صادق کا وقت تھا، حضرت آمنہ کی گود تھی، گود سے نکل کر کے نبوت والی خوبصورت پیشانی کو زمین پہ رکھ دیا۔ سبحان اللہ کہیں، زمین پہ رکھ دیا۔ حمد بھی ہے نا، آپ کے جلسے کا عنوان حمد بھی ہے، یہ حمد کو دیکھنا ذرا۔ نبی نے والدہ کی گود سے نکلا، خوبصورت وضحا والا چہرہ، ابھی چھوٹا سا بچہ ہے، یارو اس نے پیشانی زمین پہ رکھ دی۔ حضرت آمنہ کہتی ہے میں نے اٹھا کر کے بوسہ دیا، پیار لیا، گود میں لیا۔ میرا بیٹا پھر میرے ہاتھ سے نکل کر کے اس نے پیشانی پھر زمین پہ رکھ دی۔ میں نے پھر اٹھایا، پھر بوسہ دیا، پھر پیار کیا۔ میرا بیٹا پھر میرے ہاتھوں سے نکلا، پھر اس نے پیشانی کو زمین پہ رکھ دیا۔ میں نے جب دیکھا کہ میرے ہونٹ حرکت کر رہے ہیں، مجھے آواز نہیں آتی تھی، میں نے کانوں کو قریب کر دیا۔ جب میں نے کانوں کو قریب کر دیا تو صدقہ کے مسلمانوں، نبی کے نام لینے والوں، نبی سے محبت کرنے والوں، تمہارے نبی نے تمہارے ساتھ اسی دن محبت کی ہے۔ آمنہ کہتی ہے سر سجدے میں رکھ کر کے کہہ رہا تھا اللہم اغفر لی امتی، اللہم ارحم امتی، اللہ میری امت کے گناہگاروں کے گناہوں کو معاف کر دینا، اللہ میری امت پہ رحم فرما دینا۔ تمہیں بھی یاد رکھا اور سر سجدے میں رکھ کر کے بتایا ہوگا، کل کوئی مجھے کچھ اور نہ سمجھ بیٹھے، میں جس کے سامنے سر جھکا رہا ہوں آتے ہوئے وہی معبود ہے، کوئی اور معبود ہو سکتا؟ حاجت روا وہی ہے، مشکل کشا وہی ہے، عزت ذلت دینے والا وہی ہے، کوئی اور ہو سکتا نہیں ہے۔ اس نے پیشانی کو زمین پہ رکھ کر کے اس کی حمد کر کے اپنے عمل کے ساتھ بتلایا تھا اور آپ کے ساتھ محبت کا اظہار کیے، آپ کی مغفرت کی درخواست اللہ سے کر رہا ہے، آپ کے اوپر رحم کی دعائیں وہ نبی مانگ رہا ہے۔ یارو جس نے آتے تمہیں یاد رکھا، پوری زندگی تمہیں یاد رکھا، معراج والی رات بلندیوں پہ جا کر کے کان قاب قوسین کی منزلوں کو طے کر کے وہاں بیٹھ کر کے تمہیں یاد کیا، دنیا سے جاتے ہوئے تمہیں یاد کیا، کہا میرا دنیا میں رہنا بھی امتیوں تمہارے لیے بہتر ہے، میرا جانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ سوال کر لیا صحابہ نے، اللہ کے رسول رہنا تو سمجھ آ گیا، جانا سمجھ نہیں آیا۔ فرمایا جاؤں گا جیسے عدالت کا وکیل سائل سے پہلے عدالت میں کھڑا ہوتا ہے، میں امت کا وکیل بن کر کے اللہ کی عدالت میں تم سے پہلے کھڑا ہوں گا۔ اس نبی کی ولادت کا دن ہے جس کے آنے پر جناب آمنہ کہتی ہیں میں نے دیکھا کہ زمین سے لے کر آسمان تک پورا خلا روشن ہو گیا۔ اس کے آنے پر زمین سے لے کر آسمان تک پورا خلا روشن ہو گیا۔ ایک آواز آئی ہوگی آمنہ اب اندھیرے ختم ہو گئے، اب اسلام کا اجالا ہوگا، کفر کی تاریکیاں ختم ہوں گی، اب اسلام کی روشنی آئے گی، روشنی دینے والا نبی آ گیا۔ تم کہتے ہو نا روشنی کی دنیا ہے، مولوی ہمیں پیچھے کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، ہم روشنی کی طرف جانا چاہتے ہیں، اور نبی نے روشنی دی ہے۔ نبی کے آنے سے پہلے اندھیرا تھا، نبی نے آ کر کے تمہیں روشنی دی ہے۔ اندھیرے میں بیت اللہ کا طواف ننگے ہوا کرتا تھا، روشنی میں آ کر کے نبی نے کہا لباس پہن کر کے طواف ہوگا۔ اندھیرے میں تم بچیوں کو زندہ دفن کیا کرتے تھے، نبی نے روشنی دے کر کے کہا بیٹیوں کی پرورش کر کے نکاح کر کے دو بیٹیوں کو رخصت کر دو، میں محمد تمہیں جنت کا ٹکٹ دیتا ہوں۔ روشنی تھی یا نہیں تھی؟ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں، اس نبی کے نام لیوا ہیں، اس نبی کو ملنے والی جماعت کا اتباع کرنے والے ہیں۔ بس میرا آخری جملہ، یہ جو اس وقت ختم نبوت کا عنوان زیر بحث ہے، یہ تو ابھی ہے، کوئی کسی انداز میں کوئی کسی انداز میں۔ میں کہنا یہ چاہوں گا سب سے پہلے دنیا میں محافظین ختم نبوت کون ہیں؟ اونچی آواز سے کون ہیں؟
محافظین ختم نبوت کون ہے یا نہیں ہے؟ صدیق اکبر نے مسیلمہ کذاب کا مقابلہ کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ جب 700 قرآن کے قاری جا رہے تھے، فاروق اعظم نے کہہ دیا تھا امیر المومنین قرآن کے قاری ہیں، شہید ہو گئے تو بڑا نقصان ہو جائے گا۔ تو صدیق اکبر نے کیا کہا تھا؟ عمر کیا کہہ رہے ہو؟ عنوان اتنا مقدس ہے، یہ تو 700 ہے، 7000 بھی ہوں، محمد کی ختم نبوت پہ قربان کر دیا جائیں گے، یہ قربان کیے جا سکتے ہیں، نبی کی ختم نبوت کے باقی کو برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ کہا تھا یا نہیں کہا تھا؟ تو صدیق اکبر نے 700 اور ہم نے اس محافظ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے 8000۔ وہاں 700 یہاں 8000 کس لیے کیا؟ ختم نبوت بچانی ہے، ختم نبوت کا تحفظ کرنا ہے۔ صحابہ بچتے ہیں تو ختم نبوت بچتی ہے، صحابہ محفوظ نہیں رہتے تو ختم نبوت محفوظ نہیں رہ سکتی۔ علماء کرام کی موجودگی میں کہنا چاہتا ہوں، ہم حضرات صحابہ کرام کی ناموس کا تحفظ اس لیے کرتے ہیں کہ ختم نبوت کا دفاع اسی کے اندر ہے۔ صحابہ محفوظ نہ رہے، ختم نبوت محفوظ نہیں رہتی، اس لیے پیغمبر کی ختم نبوت پہ کوئی ڈاکہ ڈالے اس کا راستہ بھی روکنا ہے، صحابہ کی عظمت پہ کوئی حملہ کرے اس کا راستہ بھی روکنا ہے، لیکن روکنا آئینی طریقے سے ہے، قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا، قانون کے ذریعے سے ہم نے راستہ روکنا ہے۔ آپ نے دیکھ لیا ابھی آپ سڑکوں پہ آئی نہیں تھے، گورنمنٹ نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں، ٹیکے یا نہیں ٹیکے؟ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی حضور کی ناموس کی حفاظت کے لیے، صحابہ کی ناموس کے تحفظ کے لیے اور اس ملک کی بقا، اس ملک کی سالمیت کے لیے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قبول فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اے اللہ، یہ حمد و نعت کا پروگرام جن دوستوں نے کیا، اللہ ان کی محنت کو قبول فرما، ان کی زندگی میں برکت عطا فرما۔ مجھے ان تمام حضرات کو، آنے والوں کو، پروگرام کرانے والوں کو، تشریف لانے والوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا محبت کرنے والا بنا، حضور کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، صحابہ کرام کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، اسی محبت میں ہمیں موت نصیب فرما۔ اللہ، ہمارا ملک اس وقت انتہائی پریشان کن حالات سے دوچار ہے، اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ پاکستان کے خلاف سازشیں کرنے والے جہاں کہیں بھی ہوں، وہ اندرون ملک ہیں یا بیرون ملک ہیں، اپنے ہیں بیگانے ہیں، اللہ ان تمام سازشیوں کی سازشوں کو ناکام بنا۔ اللہ، اس ملک کو بنانے کے لیے بڑی قربانی دی گئی تھی، ان قربانیوں کا واسطہ اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، اس ملک کے رہنے والوں کی حفاظت فرما، جن مقاصد کے لیے یہ ملک بنایا گیا تھا، اقتدار پہ بیٹھنے والے لوگوں کو اللہ وہ جو اعلان کیے گئے تھے اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق۔